اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 67، 68، 69 تین آیت ہے۔ آیت نمبر 67 ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ما کان لنبی، یہ نبی کے لیے یہ بات جو ہے سوٹ نہیں کرتی، یعنی کہ ان کے اوپر مطلب یہ بات فٹنگ نہیں ہے نبی کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ماں کان لنبی، کہ نبی کے لیے بات سوٹ نہیں کرتی، نہیں ان کے اوپر جچتی، ان یکون لہو، کہ وہ لے لہو اپنے لیے، کہ اسرا یعنی کہ قیدی، کیپٹیوز، جو کیپٹیوز آف وار، تو وہ لے اپنے لیے اسرا حتی یثخن فی الارض، یعنی حتی یعنی جب تک کہ، یعنی کہ وہ ان کو نہیں لینا ہے، یعنی کیپٹیوز آف وار جو ہے، پرزنر جو ہے، ان کو نہیں لینا ہے، کیونکہ جب تک کہ تم نے یثخن فی الارض کا مطلب ہے جب تک کہ پوری زمین جو ہے اس پر تم نے بہت ہی قتل کیا اور خوب مطلب یعنی کہ خون ریزی کی، یعنی کہ خوب مطلب قتل عام کیا، تب تک تم قیدی مت لو، یعنی قیدی لینے کی بجائے قتل عام کرو، یعنی کہ جو بھی ہے ان کو مطلب چھوڑو مت تم، کیونکہ پھر وہی لوگ ہیں کہ بولتے ہیں نا جیسے پلٹ کے پھر سے آئیں گے نا، تو جیسے سانپ جیسے ہے تو اس کا سر پورا کچل دو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے پورا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کہ وہ اپنے یعنی اپنے لیے مطلب خود کے لیے نہیں ہے وہ، کہ وہ کوئی بھی پرزنرز آف وار جو ہے، قیدی جو ہے، ان کو نہ لے، یعنی یہ بات نبی پہ نہیں جچتی، حتی یثخن فی الارض، کہ جب تک کہ زمین پر پوری خون ریزی نہ کرے، تریدون عرض الدنیا، کیونکہ تم اگر کیپٹیوز کو لے رہے ہو، یعنی کہ قیدی جو ہے جو جنگ کے، ان کو اگر تم لے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو تم رینسم لے کے، یعنی کہ جو ان کے اوپر جو لیتے فدیہ، وہ لے کے چھوڑو گے نا، تو وہ فدیہ لے کے جیسے چھوڑیں گے تو پھر وہ بھی مال غنیمت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو تم کو اس وقت ملا جنگ جیتنے پہ، جو بھی سب مال چھوڑ کے گئے وہ سب تم کو مل گیا، چاہے وہ جانور ہو، اونٹ ہو، گھوڑے ہو، تلواریں ہو، بھالے ہو، سب کچھ مل گیا۔ لیکن جو تم قیدی جب تم بناؤ گے تو اس کے لیے بھی جب تم بولو گے ٹھیک ہے اتنا رینسم دو، اتنا فدیہ دو اور پھر چھڑاؤ اپنے قیدی کو، تو وہ بھی تم کو مال غنیمت بنتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے تریدون عرض الدنیا، کہ تم دنیا کا یہ جو ٹیمپرری مال ہے وہ چاہتے ہو، لیکن دیکھا جائے تو وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسا مطلب کچھ چاہیں، نہ تو وہ، اور یہ ایکچولی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ دونوں نرم دل کے تھے بہت، تو وہ لوگ جو ہے ان لوگ یہ کرے تھے، اور حضرت عمر کا یہ تھا کہ نہیں، ان کے سر کچل دو، سانپ کا سر کچل دو، یہ دوبارہ پھن اٹھا کے آئے نہیں، کیونکہ وہ لوگ وہی ہے نا مشرک ہے نا مکہ کے جو، تو وہ تو پھر سے سر اٹھا کے آئیں گے اگر ان کو چھوڑ دیے رینسم لے کے، تو اسی لیے تو اب یہاں پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اپنی پوری مال پوری دولت انہوں نے لگا دی اپنی اسلام کے لیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے مال کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے آگے جو بھی کچے پکے جو مطلب مسلمان بنے ہیں، ابھی ان کی تربیت بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی، کیونکہ اگر ان کے دل میں آ کے ہم اگر جیت رہے تو پھر ہم کو بھی یہ سب ایسے مال ملنا چاہیے، یہ ہونا، تو یہ دماغ سے ان کے نکالنے کے لیے۔ اور ویسے بھی یہ چیز کو اللہ نے جیسا ایک طرح سے بولا، اللہ تو سختی سے ہی بولے گا، چاہے اپنے نبی سے بات کرے چاہے عام لوگوں کو بولے، تو جب اللہ کو کوئی بات بولنی ہوگی تو وہ تو برابر ایک دم اس کے ساتھ فرملی بولے گا نا اللہ۔ تو اللہ کہتا تریدون عرض الدنیا، کہ تم دنیا کا ٹیمپرری مال جو ہے وہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہے یعنی بہت زبردست، جو چاہے وہ کرے، اور حکیم ہے
کہ وہی چیز کرتا ہے جو کہ بہت حکیمانہ ہوتی ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے. It is not fitting for a prophet that he should have prisoners of war until he has thoroughly subdued the land. You look for the temporal goods of this world, but Allah looks to the hereafter, and Allah is exalted in might wise. اس کی نوٹ ہے 1234. اچھی بڑی نوٹ ہے. 1234. An ordinary war may be for territory or trade, revenge or military glory, all temporal goods of this world. یعنی ایک عام جنگ جو ہوتی ہے دنیا کے اندر، جو جنگیں ہوتی ہے، تو یا تو وہ اس ملک کو ہڑپنا ہے، اور یا تو وہاں پر جو بہت اچھے کاروباری چیزیں جو ہے اس کو تم کو حاصل کرنا ہے تاکہ تم کو اتنا تمہارے ملک کو مال مل جائے، اور یا تو پھر کوئی چیز کا بدلہ لینا ہے، ریونج ہے، اور یا تمہاری ملٹری کی جو شان ہے وہ دکھانی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا یعنی کہ مطلب وقتی، یعنی وہ وقتی مال ہے دنیا کا، ٹیمپرری. سچ اے وار از کنڈیمڈ. ایسی جنگ کو سخت ناپسند کیا گیا، کیونکہ اس طرح کی جنگ مطلب اسلام کے اندر نہیں ہے. بٹ اے جہاد از فاٹ انڈر اسٹرکٹ کنڈیشنز لیڈ ڈاؤن بائی اسلام. اور جہاد جو ہے کہ جہاد یعنی وہی ہے نا اسٹرگلنگ، یعنی کہ جد و جہاد جس کو کہتے ہیں، تو وہ تم کرتے ہو، اور اس کے بہت ہی جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی سخت ہے، جو کہ اسلام کے تھرو رکھے گئے ہیں، اینڈ سوللی فار دا کاز آف اللہ. اور اس کے اندر کوئی تمہارا دنیاوی انٹینشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط ارادے نہیں ہونے چاہیے، مگر صرف اور صرف بالکل اکیلے صرف اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاز میں وہ جنگ ہونی چاہیے صرف. یعنی اس میں اور کوئی بھی نیت ہوئی کہ بندہ یہ بھی سوچے کہ اگر میں جنگ میں دیکھو میں بہت کروں تو میرا نام ہوگا، یا میں شہید بھی ہو گیا تو میرا نام، یہ سب چیز کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے وہ. آل بیسر موٹیوز therefore are strictly excluded. جو بھی اس طرح کے مطلب نیچے جس کو کہتے ہیں نا فالتو جو بھی اس طرح کے ارادے نیتیں، یہ سب کے سب سختی کے ساتھ اس کو علیحدہ کرو، مت اس کے ساتھ مطلب جنگ کرو. یعنی جو بھی ہے صاف صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو. The gain in the shape of ransom from captives has no place in such warfare. اور اللہ کی راہ میں کی گئی جنگ میں صرف تم کو قیدیوں کو جمع کرنا اور پھر ان کو مطلب فدیہ لے کے چھوڑنا، یہ جو ہے یہ اس ایسی جنگوں کے اندر اس کا کوئی جگہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. At the same time, if there has been heavy loss of life already, اور اگر لیکن ایسا ہے کہ بہت جانی نقصان ہو چکا ہے، captives may be taken. تو تب تم کیپٹیو جو ہے یعنی جو بھی قیدی ان کو لے سکتے ہو. اینڈ اٹ وڈ بی فار دا امام، اور وہ امام کے اوپر مطلب اس کا جو وہ پورا ڈپینڈ کرتا ہے ٹو ایکسرسائز ہز ڈسکریشن ایز ٹو دا ٹائم وین اٹ واز سیف ٹو ریلیز دم. تو وہ پورا کے پورا امام کی اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ کب، یعنی کہ مطلب کون سا وقت ایسا جو سیف ہے کہ یعنی کہ تم جو ان کو چھوڑو. اینڈ ویدر دا ریلیز شوڈ بی فری، یعنی کہ تم یوں ہی چھوڑ رہے ان کو کیپٹیوز کو، اور آن پیرول اور آن اے فائن بائی وے آف پنشمنٹ. اور یا تو پھر وہ جو پیرول جیسے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ ٹیمپرری ریلیز دیتے ہیں اور اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر پرزنر کو ریلیز دیا جاتا ہے، تو وہ ریلیز لا جو ہے اس کے مطابق. لیکن فری بھی اگر کر رہے تو بھی، تو یہاں پر کہا گیا اور یا تو اس سے فائن لیتے ہیں اور اس کو جیسے کہ سزا کے طور پہ تم نے اس سے مال لیا اور پھر چھوڑا. ڈسٹرکشن اینڈ سلاٹر ہاؤ ایور ریپگننٹ ٹو اے جینٹل سول لائک دیٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم were inevitable where evil tried to suppress the good.
डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर जो है, तबाही बर्बादी, जंग में तो होती है तबाही बर्बादी और कत्लेआम, तो वो चाहे मतलब बोलते हैं ना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जो कि इतने जेंटल, इतने उनके अंदर इतना नरमास, इतना काइंडनेस उनके अंदर, तो वो एक ऐसी मतलब है जो जिनके अंदर ये है, तो उनके लिए ये चीज जो है वो बहुत मतलब नाकाबिल कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है कि उनको ऐसी चीज मतलब उनको नहीं अच्छी लगती। मगर जब ईवल जब उसको गुड को दबाने की कोशिश करेगा तो फिर तो तुम ये चीज तो फिर तुमको करनी ही पड़ेगी ना। इवन जीसस यानी ईसा अलैहि सलाम जो है, हुज मिशन वाज मोर लिमिटेड, यानी उनका जो मतलब जो मिशन था वो बहुत ही थोड़े साल का था, मगर उन्होंने भी ये चीज कहा था जो मैथ्यू के अंदर चैप्टर 10 और 34 वर्स में उन्होंने जो बोला, थिंक नॉट दैट आई एम कम टू सेंड पीस ऑन अर्थ, ये मत समझना कि मैं यहाँ पर अमन करने के लिए आया हूं जमीन पे। आई केम नॉट टू सेंड पीस बट अ स्वॉर्ड, ये जाकिर नाइक भी हमेशा कोट करते हैं कि मैं यहाँ पर पीस नहीं, अमन नहीं, बल्कि मैं तो तलवार लेकर आया हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जब जो जंग करने की वाली बात है ना। 70 कैप्टिव्स वर टेकन एट बदर, और बदर के अंदर 70 जो थे वो कैदी लिए गए थे। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू टेक रैंसम फॉर देम, और उसके लिए फैसला किया गया था कि इनसे मतलब हम फिदिया लेके इनको छोड़ देंगे। While the general principle of fighting for the purpose of taking captives in order to get their ransom is condemned, क्योंकि वैसे मतलब जो उसूल है ये कि ये जिस कॉज के लिए किया जा रही थी ये जंग, तो इसमें कैप्टिव्स को लेना यानी कि कैदियों को उनको पकड़ लिए जंग में, पकड़ते जा रहे कैदियों को, और फिर बाद में ये कि अब इनसे फिदिया लेके इनको छोड़ दिया जाएगा, ये सख्त नापसंद है। द पर्टिकुलर एक्शन इन दिस केस वाज अप्रूव्ड, लेकिन यहाँ के मामले के अंदर एक जो मतलब इस तरह से कर लिया गया था, उसको अप्रूव कर लिया गया, लेकिन उसको दिखाया गया कि ये सख्त नापसंद, अल्लाह को नापसंद है। ये एक्चुअली ये जो कैदी थे बदर के, उसके अंदर हजरत अब्बास भी थे, हुजूर के चचा, और हजरत अली के भाई भी थे। तो ये जो चीज थी जो मतलब जिसकी वजह से उनको मतलब दिल में नरमास थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि चाहे उन्होंने जो भी इतना इस्लाम के लिए जो वो सब कर रहे थे, तो हजरत अब्बास ने भले इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो बराबर साथ देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वो दिलों के अंदर जो एक नरम खोशा रहता है ना, उसकी वजह से मतलब ये चीज कर नहीं सके, और बोले कि फिदिया लेके छोड़ेंगे, जिसके लिए अल्लाह ने ये इस तरह की डांट पिलाई, जिसमें ये भी कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों के दोनों रो रहे थे। आयत नंबर 68, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबका लमस्सकुम फीमा अखस्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अब यहाँ अल्लाह ने कहा लौला किताबुम मिनल्लाह, अगर ये पहले से लिख न दिया गया होता, सबक यानी पहले ही, लमस्सकुम तो फिर तुम्हें मतलब टच करता या तुम्हें मतलब पकड़ता, फीमा अखस्तुम जो तुमने लिया, यानी जो तुमने रैंसम लिया और उनको छोड़ा, तो तुम्हें बहुत अज़ाबुन अजीम जो है वो आके तुम्हें मतलब तुम पे आ जाता, यानी बहुत ही बड़ा यानी कि अजाब आ जाता। यानी सोचो कि अल्लाह क्या कह रहा है। Had it not been for a previous ordainment from Allah, a severe punishment would have reached you for the ransom that you took. इसकी भी नोट है 1235। Though any motive of worldly gain which may have been in the minds of some among the victorious Muslim army is condemned as worthy of a severe penalty, what actually happened is ascribed to the plan of Allah.
دو اینی موٹیو آف ورلڈلی گین، یعنی کہ اگر کہیں بھی کوئی چھوٹا سا بھی ارادہ ہے کہ دنیاوی جو فائدہ ہے وہ ہو، دنیا کا حاصل کہ وہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان جو آرمی جو بھی اندر جیتے ہیں، مطلب تو جیتنے کے بعد وہ لوگ وکٹوریس، جو بھی مسلم آرمی میں سے جو لوگ بھی جیسے مطلب وکٹوریس تھے، تو اس میں سے کچھ مسلم جو تھے ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس کو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ سخت ناپسند کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں بہت ہی عذاب، مطلب سیویئر، شدید عذاب دیا جائے گا. What actually happened is ascribed to the plan of Allah, which was preordained. یعنی اللہ کا پہلے سے جو پلان تھا اور وہ جو کہ پہلے ہی مطلب دے دیا گیا تھا، سبق پہلے آیا تھا. Among the prisoners taken from the Prophet's uncle، اور جو پرزنر لیے گئے تھے یعنی قیدی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اینڈ حضرت علی's brother، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بھائی عقیل، who afterwards became Muslims، ان لوگ نے بعد میں اسلام قبول کیا. Hazrat Abbas was an ancestor of the founder of the celebrated Abbasi dynasty, which played such a notable part in Islamic history. اور سوچو کہ جو حضرت عباس جو ہے ان کی جو نسلیں تھی وہ ہے جو عباسی جو ہے نا، عباسی ڈائنیسٹی، جو کتنے برسوں تک کا ان لوگوں کا رول تھا. تو سوچو وہ اسلام ایک اتہاس کے اندر مطلب اتنی نوٹیبل وہ ہے نا کہ اتنی بڑی چیز، یعنی کہ کتنے سالوں تک کا ان کا راج تھا. In his case, the promise made in verse 70 was amply fulfilled. تو وہ جو ابھی ہم 70 جو ہے آج نہیں پڑھیں گے ہم، لیکن آیت نمبر 70 کے اندر جو وعدہ تھا وہ پورا کیا گیا. In the case of all prisoners, if there was any good in their hearts، یعنی کہ جو بھی قیدی تھے اس میں جن کے دلوں کے اندر، یعنی جو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا، کہ اللہ کو معلوم ہے دل کے اندر کور میں کیا ہے، تبھی تو اللہ پہ جو جن کے دل کے اندر اچھائی ہوتی ہے تو اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے اسلام کی طرف. تو اگر دلوں کے اندر کہیں بھی تھوڑی سی بھی اچھائی ہوگی تو دے آر ویری فائٹ اگینسٹ اسلام، اور ان لوگوں نے جو بھی جنگ کی اسلام کے خلاف، اینڈ دے آر کیپچر led to their being blessed with Islam. تو وہ جو ان کو وہ قیدی بنے، لیکن قیدی بننے کے بعد اگر اللہ نے ان کے دل کے اندر کہیں بھی کوئی بھی اچھائی، گڈ، اگر اللہ نے ان کے دل میں پایا ہے تو اب ان کو اللہ نے اسلام سے ان کو بلیس کر دیا، یعنی وہ لوگ اسلام کے فولڈ میں آ گئے، اس مسلمان ہو گئے. تو کتنی بڑی نعمت ہو گئی ہے. Thus does Allah's plan work in a marvelous way. اور اللہ کا پلان جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے، ایسے مارولس، بہت ہی عجائب طریقے سے اللہ کے پلانز ورک کرتے ہیں. اینڈ ایوالو گڈ آؤٹ آف سیمنگ ایول، جو دکھائی دے رہا ہے ایول، برائی، اس میں کیا گڈ چھپا وہ نکلے گا. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 69، فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے فَقُولُوا، یعنی کہ کھاؤ پیو. تو کھاؤ پیو مطلب کولو یہاں پر وہ ہے کہ جیسے انجوائے کرو. فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے، جو قیدی کے مطلب تھرو بھی، یعنی جیسے جو قیدی تھے ان کے تھرو بھی تو ملا نا، تو وہ مال غنیمت جو ہے وہ بھی جو بھی تم کو غنیمتم یعنی جو بھی تم کو ملا ہے، حلالن طیبن، کیونکہ اگر وہ حلال اور طیب یعنی کہ پاک ہے، پیور ہے اور حلال ہے یعنی لافل ہے، تو اس کو کھاؤ پیو اور اس کو انجوائے کرو. اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی آ گیا یہاں پہ کہ اللہ نے اس چیز کو معاف کر دیا ہے. بٹ ناؤ انجوائے واٹ یو ٹک ان وار lawful and good, but fear Allah, for Allah is oft forgiving,
موسٹ مرسیفل. اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, لیکن اللہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے. اس کی جو نوٹ ہے وہ نوٹ بس ایک ورڈ کی, انجوائے کی, 1236.